جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو ہم بات کر رہے تھے ایڈیکیٹس آف نالج کے حوالے سے، اور ابھی تک ہم نے جو پوائنٹ اسٹیبلش کیا تھا وہ یہ تھا کہ علم جو ہے وہ ایک عبادت ہے. اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ چونکہ یہ عبادت ہے تو عبادت وہی ہے جس میں اخلاص ہو اور وہ اس طریقے کے مطابق ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ ہمیں بتایا. یعنی اس میں وہ مینرز، وہ آداب، وہ اخلاقیات، وہ چیزیں یعنی اس طریقے سے ہم نے پرفارم کرنی ہے. وہ پریکٹس سے وہ عبادت جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اگر ہم اس طریقے سے نہیں کرتے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ عبادت پھر ایون دو اگر اس میں اخلاص بھی ہو تو وہ قابل قبول نہیں. اور اسی طریقے سے وہ عبادت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو لیکن اس میں اخلاص نہ ہو تو وہ بھی قابل قبول نہیں. تو یہ دو جو کوالٹیز ہیں، جو کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ مینڈیٹری ہیں، اور ان دونوں کا اکٹھے موجود ہونا لازمی ہے ایک ہی وقت میں سائملٹینیسلی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک ہی وقت میں ایک بندے کو مخلص بھی ہونا ہے اور اس کو اس طریقے سے اس عبادت کو پرفارم کرنا ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلایا. یا وہ آداب اور ان مینرز کا لحاظ رکھنا ہے، ان ریچولز کو ہم نے اس طریقے سے پرفارم کرنا ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم آلریڈی کور کر چکے تھے. اسی طریقے سے ہم اس کے حوالے سے مزید بھی اچھا، پھر ہم یہ بات کی تھی کہ جب ہم نے سنسیریٹی کی بات کی تھی، having impure intention not only wastes the action but also becomes the cause of one's doom. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہم نے سنی ہوئی ہے، انما الاعمال بالنیات، جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ actions are based upon intentions، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور ایک بری انٹینشن وہ نہ صرف ایکشن کو ضائع کرتی ہے بلکہ وہ سبب بنتی ہے انسان کی تباہی کا اور بربادی کا. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ صرف ایکشن ضائع ہو جائے، ایک ہوتا ہے صرف ضائع نہ ہو بلکہ الٹا اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان کے لیے وہی عمل تباہی کا باعث بن جاتا ہے. یعنی اگر وہ عمل نہ کرتا تو شاید بچ جاتا، لیکن وہ عمل کر رہا ہے لیکن وہ تباہی کا باعث بن رہا ہے. جیسے کہ وہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا؟ ہاتھ کھڑا کریں جی. جی عبداللہ. ایک شہید، ایک عالم اور ایک صحیح. جی عبداللہ کی آواز بہت کم آئی ہے ہمیں، باقیوں کو سمجھ آ گئی؟ جی شگفتہ آپ بتا دیں. جی سر، ایک تو حافظ قرآن اور دوسرا بہت زیادہ قاری قرآن. انفاق کرنا. جی قاری حامل قرآن. قرآن. ٹھیک ہے، ہاں. قاری قرآن. اور دوسرا انفاق کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. اور تیسرا کون ہے جی؟ شہید. شہید. تیسرا نہیں ہوتا. یہ 3 وہ جی جو لوگ ہیں، یہ 3 لوگ ہیں جن کے نیکی کے اعمال ان کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں نا، جن کے نیکی کے اعمال ان کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ 3 لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے نا؟ وقودها الناس والحجارہ واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہے. انسان کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں سے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا. یعنی جب انسان، اللہ معاف کرے، اس میں جلیں گے تو بجائے یہ کہ وہ آگ مندمل ہو، ایکسٹنگوش ہو، وہ آگ مزید بھڑکے گی. جی مہنور، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم سر. یس سر، وعلیکم. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بھڑکایا کیوں جائے گا؟ مطلب مجھے ریزن سمجھ نہیں آ رہی ان 3 کیٹیگریز کی جو ابھی آپ نے ایکسپلین کی ہیں. اچھا، وہ حدیث آپ کو حدیث آپ کے علم میں ہے؟ وہ حدیث کون سی ہے؟ نہیں نہیں، وہ میں نے نہیں اچھا سنی ہاں، ہوئی. اسی وجہ سے چلے میں آپ کو حدیث بیان کر دیتا ہوں، اس سے بات واضح ہو جائے گی. چلے ٹھیک ہے، اچھا ہو گیا آپ نے پوچھ لیا. اور ایسا کیا کریں، سارے پوچھ لیا کریں. اگر آپ میں سے کسی بندے کو یا بندی کو کوئی چیز اگر نہیں سمجھ آ رہی تو پلیز پوچھ لیا کریں. علم حاصل کرتے ہوئے حیا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. یعنی علم کے حصول کے لیے حیا نہیں ہوتی، ہاں علم حاصل کر لینے کے بعد حیا آنی چاہیے انسان کے اندر. اینی ویز،
تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے فار ایگزامپل ایک قاری قرآن ہوگا, قرآن مجید کا تلاوت کرنے والا, بڑا پیارا قرآن پڑھنے والا ہوگا. وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اللہ اس سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے کیا کیا پوری زندگی. وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے پوری زندگی جو ہے اپنی قرآن کو دے دی اور قرآن کی تلاوت کرتا رہا اس لیے تاکہ تو راضی ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے کذبت, تو نے جھوٹ بولا. تو نے اس لیے نہیں قرآن پڑھا کہ تاکہ میں راضی ہو جاؤں, یہ میری رضا کے لیے قرآن تو نے نہیں پڑھا, بلکہ تو نے اس لیے قرآن پڑھا, تو نے اس لیے قرآن پڑھا تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ یار کتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے, تاکہ لوگ تیری تعریف کریں. اور آپ کو پتا ہے کہ باقاعدہ ایک پورا پروفیشن ایگزسٹ کرتا ہے جس میں قراء جو ہیں, اللہ معاف کرے, اس میں ظاہر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اللہ معاف کرے ان کی انٹینشنز بری ہیں, لیکن بہرحال وہ دے ارن بائی دیئر ریسیٹیشن, اور obviously اس کے اندر ان کو پرفارم کرنا ہوتا ہے, قسم کی پرفارمنس انوالو ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو بہت ضروری, ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی انٹینشنز کو پیوریفائی کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا, بلکہ تو چاہتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں, اور لوگوں نے تجھے تعریف کی اور تجھے وہ مل گیا جس کے لیے تو نے وہ کام کیا تھا نیکی کا, تو اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے سوائے پنشمنٹ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حکم دیں گے کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے. پھر جو دوسرا شخص ہے اس کو لایا جائے گا. وہ کون ہوگا؟ جس نے اپنی پوری زندگی جو ہے خرچ کیا اللہ کی راہ میں, فلانتھروپسٹ, ٹھیک ہے نا, افاق کرنے والا. اس سے پوچھا جائے گا جی آپ بتائیں آپ نے کیا کیا. وہ کہے گا کہ میں نے اپنا پورا مال خرچ کیا, پوری زندگی جو ہے آپ کی راہ میں خرچ کرتا رہا. اللہ کہیں گے جھوٹا, تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ تو بڑا خرچ کرنے والا, بڑا سخی ہے, تو جو چاہتا تھا اس کو مل گیا, تو اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر تیسرا شخص جو ہوگا شہید ہوگا. سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے. یعنی اللہ معاف کرے کہ انٹینشن کی امپیورٹی اتنے بڑے بڑے کاموں کے اندر بھی انوالو ہو جاتی ہے. یعنی اللہ معاف کرے شیطان جو ہے وہ اتنے بڑے عمل یعنی جہاد اور اس میں شہادت انوالوڈ ہے, اس کام کے اندر بھی ریاکاری لے آتا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اور انسان نے اپنی جان دے دی. امیجن کریں, سب سے قیمتی ترین چیز انسان کی اپنی جان ہوتی ہے, وہ اللہ کی راہ میں اس نے لٹا دی. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان دی. اللہ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے, بیسیکلی تو نے اس لیے جان دی کہ تو اس لیے لڑتا رہا میری راہ میں تاکہ لوگ کہیں تو بڑا بہادر ہے, تیری تعریفیں کی جائیں, کیا مجاہد ہے. تو جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا, اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے, تو اس کو بھی جہنم میں اوندے منہ جو ہے پھینک دیا جائے گا. بہت بڑی بات ہے, اللہ معاف کرے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ عمل کرنا ان کے لیے باعث تباہی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو انٹینشن جو ہے اس نے نہ صرف اس عمل کو ضائع کیا بلکہ اس کو وبال جان بنا دیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو علم کے حصول کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ظاہر ہے قرآن مجید کا علم, قرآن مجید کا قرات, اسی طریقے سے علماء, اور اس طریقے سے حدیث بھی آتی ہے غالباً. حدیث میں اگرچہ ذوف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ وہ علماء سے بحث و مباحثہ کر سکے, لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کی جائے کہ جی کتنا عالم ہے, تو ایسا بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس طرح کی روایات موجود ہیں. تو اب علم سے آپ کو پتا ہے کہ انسان کے اندر بہت زیادہ ایک وہ بھی آتی ہے جسے کہتے ہیں کہ ایروگنس آ جاتی ہے, اللہ معاف کرے, پرائیڈ آتی ہے کہ جی بڑا نالجبل آدمی ہے, کتنا علم ہے اس کے پاس, کتنا کچھ پڑھا, کتنی کتابیں اس نے پڑھی ہوئی ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. One must revisit his intention as it is the action of the heart. تو اس پر پہلے بات ہو چکی ہے کہ چونکہ انٹینشن کا تعلق دل کے ساتھ ہے, تو دل جو ہے وہ قلب ہے. قلب کہتے ہیں آلٹریشن کو, چینج ہونے کو. اور جیسے علماء کہتے ہیں ما سمی القلب قلبا الا بکثرت تقلبه او لکثرت تقلبه, کہ دل کو دل اس لیے کہا جاتا ہے, یعنی دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ آلٹریشن ہوتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایموشنز انسان کے ویری کرتے ہیں, چینج ہوتے ہیں. تو انٹینشن اس کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہے, تو جب دل بدلے گا تو انٹینشن بھی بدل جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو there are 3 levels of sincerity. The first is a person performs his action solely for the sake of Allah and there is nothing else is intended other than seeking his pleasure. تو ہمارے پاس پہلا لیول ایک ہے جو ہائیسٹ اور آئیڈیل فارم ہے کہ ایک بندہ سولی اللہ کے لیے عمل کرتا ہے, اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا, کوئی مقصود نہیں ہوتا. ہائیسٹ فارم آف جسے کہتے ہیں آپ وہ ورشپ ہوتی ہے, یا پھر موسٹ پیورسٹ فارم آف ورشپ ہے, کیونکہ انسان کی انٹینشن بہت پیور ہوتی ہے. اور یقین کریں ایسا عمل چاہے چھوٹا بھی ہو لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. انٹینشن کیا کرتی ہے, آپ کے چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا بنا دیتی ہے اور آپ کو اس لیول پہ پہنچا دیتی ہے
جو ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے علماء شاید اس لیول پہ نہ پہنچ سکیں. اس کی مثال دیکھیے کہ جو صحابہ تھے، اب ان کے ہاں بہت کم ان کے پاس مال تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، لیکن دا لیول اور دا کوالٹی دیٹ دے ہیڈ، یعنی جس لیول کا ان کے ہاں وہ سنسیرٹی اور اخلاص پایا جاتا تھا، اس کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک صحابی کھجور کی ایک مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور تم میں سے کوئی بندہ سونے کا احد پہاڑ، یعنی احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، 7 کلومیٹر تک لمبا ہے، 7 کلومیٹر کے اوپر محیط ہے، پورے مدینہ کو اس نے اپنے احاطے میں لیا ہوا تھا، اتنا بڑا پہاڑ ہے، اس کی لینتھ بہت بڑی ہے، ہائٹ سوری. تو کوئی بندہ اگر احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور صحابی جو ہے وہ ایک مٹھی کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ بندہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے ریوارڈ کے اندر. کیوں؟ کیا چیز ہے؟ انٹینشن، پیورٹی. تو کوالٹی جو ہے وہ انٹینشن جو ہے وہ آپ کے عمل میں کوالٹی پیدا کرتی ہے. تو ایک وہ بندہ ہے جو اس لیول کی کوالٹی پرفارم کر رہا ہے، یعنی اس کوالٹی کا وہ ایکشن پرفارم کر رہا ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے. اور انسان کو چاہیے کہ انسان ایسے، جسے کہتے ہیں ایسے ایسے اسباب اختیار کرے، ایسے اسباب اختیار کرے، ایسے مینز کو اڈاپٹ کرے جس کے ذریعے انسان اس لیول کو اچیو کر سکے. فار ایگزامپل، ون وے از ٹو ہائڈ یور گڈ ڈیڈس، اپنے اعمال کو چھپانا. یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ اس میں سنسیرٹی کریٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بندے، ایک بندہ قیامت کے دن اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، وہ بندہ وَرَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا يَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا يُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ ایک بندہ اتنا چھپ کے صدقہ کرتا ہے، اتنا چھپ کے صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یعنی ایک ایکسپریشن ہے، ایک میٹافور ہے، جس سے جو اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک بندہ اس کو چھپا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فَأَخْفَاهَا، تو چھپ کے نیکی کرنا تاکہ لوگ نہ دیکھیں، اور اس نیکی کا اظہار نہ کرنا. دیکھیں انسان جب بھی کوئی اچھا عمل کرتا ہے نا، انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اپریسیشن ملے. انسان ایٹ لیسٹ شکریہ ڈیمانڈ کرتا ہے. انسان کو دکھ ہوتا ہے اگر اگلا بندہ اس کو شکریہ بھی نہ کہے، تھینک یو بھی نہ کہے نا. بے شک اس کو آگے سے ریپے نہ کرے، لیکن وہ ایٹ لیسٹ تھینک یو ہر بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے نا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک لیول ہے پیورٹی آف انٹینشن کا، جس کے اندر جیسے کہ قرآن نے کہا نا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کسی بندے کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یار ہمیں شکریہ بھی نہ کہو. نہ ہمیں شکریہ چاہیے، نہ ہمیں کوئی ریٹرن چاہیے. یعنی ڈونٹ ایون سے تھینک یو، نو 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 نیڈ، میں نے اللہ کے لیے کیا، آپ کے لیے کیا ہی نہیں. یعنی یہ بھی ایک لیول ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کسی کو یار میرے لیے دعا کرنا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے جزا لے لی اس سے. یعنی یہ بھی نہیں کہنا ہوتا نا کہ یار چلو ٹھیک ہے شکریہ نہ کہو، ایٹ لیسٹ کوئی بندہ کہتا ہے یار آپ اللہ آپ کو خوش رکھے، اگر یار بس میرے لیے دعا کرنا. اب کہنے کے لیے یہ تو بہت زیادہ انسان کی، یعنی اپنی طرف سے انسان کچھ بھی نہیں لے رہا. نہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اخلاص کا اعلیٰ ترین معیار، obviously it's an ideal state، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ یہ کرے، اور یہ حرج بھی نہیں ہے کہ انسان یہ کہہ دے کہ میرے لیے دعا کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ بھی دیں گے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہائیسٹ فارم یہ ہے کہ انسان اتنا زیادہ انڈیفرنٹ ہو جائے اپنے اس عمل کے بعد کہ یار میں نے اللہ کے لیے کیا. اور یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بندہ اپریسیشن ایکسپیکٹ کرتا ہے، یار میں نے کوئی اچھا عمل کیا ہے تو یار آپ ایٹ لیسٹ تھینک یو تو کہو. اور اگر نہ کوئی بندہ شکریہ ادا کرے تو اس کو انگریٹفلنس کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کو ایک بلیم وردی ٹریٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. بہرحال یعنی انسان کو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو بندہ ہے جس کے ساتھ نیکی کی ہے اس کو دین تعلیم دیتا ہے کہ آپ نے ضرور شکریہ ادا کرنا ہے. اس کو ایٹ لیسٹ جزاک اللہ، اس کو دعا دو. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی بندہ تمہارے ساتھ نیکی کرے تو اس کے ساتھ اتنی ہی نیکی کرو، اگر وہ نیکی نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ اس کو دعا دے دو، جزاک اللہ خیر کہہ دو. جس بندے نے جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا، حدیث میں آتا ہے، تو ایک قسم کا اس نے اس کا ری پے کر دیا، ایون دو اگر اس نے اس کے ساتھ اتنا احسان نہ کر سکا. تو آپ دعا دے دینا یہ بھی بڑی بات ہے. اس کے لیے یہ مینر ہے، لیکن آپ کے لیے یہ ہے جس نے نیکی کی ہے کہ بھئی آپ کچھ ایکسپیکٹ نہ کرو. تو یہ ہائیسٹ فارم ہے. دوسری فارم کیا ہے جیسے علماء بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہی پرفارم سولی ٹو شو آف اور ٹو پلیز سم ون ادر دین اللہ. اچھا جو پہلا درجہ ہے یہ توحید کا درجہ ہے، یہ وحدانیت ہے. اور جو دوسرا درجہ ہے وہ شرک کا درجہ ہے، کہ ایک بندہ صرف اور صرف
کسی اور کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ اور امام محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ یہ چیز شرک اکبر تک پہنچ جاتی ہے، شرک اکبر جس سے انسان اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یعنی انسان 100% ہولی سولی صرف اس لیے کر رہا ہے جسٹ ٹو شو آف، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ جیسے ہمارے یہاں مشہور مثال ہے، اگین میں اس کی انٹینشنز پہ کوئی جج نہیں کر رہا، اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ معاف کرے۔ مشہور ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے، آپ کو پتا ہے کہ نماز کو مینڈیٹری قرار دیا، اور خاص طور پہ اپنے جنرلز کے اندر، ملٹری کے اندر، اور بڑے بڑے جنرلز جو تھے اور بڑے بڑے جو بریگیڈیئرز تھے اور اس طرح کے جو سینئر پوزیشنز پہ تھے، جو ڈائریکٹلی اس کو رپورٹ کرتے تھے، تو جنرل ضیاء الحق خود چونکہ نمازی آدمی تھے تو انہوں نے فالو اپ کرتے تھے، پوچھتے تھے، اور وہ اس بات پہ نظر رکھتے تھے کہ ان کی جو کمانڈ ہے اس کے اندر کون کون ایسے لوگ ہیں جو نماز کو اوائڈ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایسی باتیں بڑی مشہور ہیں کہ کئی ایسے لوگ تھے کہ جو کیا کرتے تھے کہ نماز اس کے سامنے پڑھتے تھے، انہوں نے وضو بھی نہیں کیا ہوتا تھا، لیکن they were performing in front of him, they were praying with him, but they did not even have ablution. So there was no intention whatsoever to please Allah. They were simply doing it because of that person. اب اس لیول کا جو ایکشن پرفارم کرنا ایک میچور آدمی کو، یہ اللہ معاف کرے کئی دفعہ، اگین میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن اللہ معاف کرے یہ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ دفعہ شرک اکبر تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ تیسرا درجہ جو ہے شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں he has mixed feelings. اب he will be dealt according to the dominant feeling انشاءاللہ۔ اب انسان کی یہ بات سمجھیے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں اخلاص جو ہے نا، یہاں پہ دو باتیں سمجھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 100% آئیڈیل فیلنگ، آئیڈیل سٹیٹ، جو پہلی سٹیٹ ہے، وہ ہر وقت انسان کو اچیو نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت انسان اس لیول تک پہنچے، اور سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت یہ ہے، اللہ کا ہم پر احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہے۔ کیا ایکسپیکٹیشن نہیں ہے؟ کہ میرے بندے کے تو اس لیول کی ورشپ پرفارم کر یا ایکٹ پرفارم کر جس میں 100% ایبسولوٹ سینس کے اندر وہ صرف میرے لیے ہو۔ obviously اللہ کی آئیڈیل یہ ہے، اللہ چاہتے یہ ہے، اللہ کی پسند یہ ہے، لیکن ہر عمل کی ایکسپٹنس کے لیے، قبولیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ ہم سب انفلوئنس ہوتے ہیں، ہم لوگ اپنی انوائرمنٹ سے انفلوئنس ہوتے ہیں، ہم لوگ اپنی کمپنی سے انفلوئنس ہوتے ہیں، ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں انفلوئنس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی نیک آدمی یا کسی نیک دوست یا کسی اپنے ٹیچر کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو آپ بڑے محتاط ہو کے، بڑے فوکس ہو کے، بڑا اپنے آپ کو سنبھال کے نماز پڑھیں گے، ایسے ہی ٹائم پہ نماز پڑھیں گے۔ اور ہو سکتا ہے جب آپ اکیلے ہوں تو اس لیول کی کوالٹی نہ ہو نماز کو پرفارم کرنے کی، آپ کسی بندے سے انفلوئنس ہو رہے ہیں، اپنے ٹیچر سے انفلوئنس ہو رہے ہیں۔ اب آپ اللہ کے لیے پرفارم کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، آپ اللہ کے لیے ہی عبادت کر رہے ہیں، بٹ ہو یہ رہا ہے کہ آپ انفلوئنس لے رہے ہیں۔ آئیڈیل یہ ہونا چاہیے کہ انفلوئنس کوئی نہیں ہونا چاہیے، نہ نیگیٹو انفلوئنس ہونا چاہیے، نہ پازیٹیو انفلوئنس ہونا چاہیے۔ یعنی نہ آپ کو کسی کی وجہ سے کوئی ایکشن چھوڑنا ہے، نہ پرفارم کرنا ہے۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے، اگر کوئی بندہ کسی کی وجہ سے کوئی ایکشن چھوڑتا ہے، یہ بھی غلط ہے، جی میں اگر کروں گا تو کہیں ریا نہ ہو جائے تو میں نہیں پرفارم کرتا، نہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ آپ اس کا انفلوئنس انڈائریکٹلی قبول کر رہے ہیں۔ اس پہ ذرا غور کیجیے گا، آپ کیوں وہ عمل پرفارم نہیں کر رہے؟ اس لیے کیونکہ آپ اس کے انفلوئنس کی وجہ سے پرفارم نہیں کر رہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ نہیں، آپ کو پرفارم کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی انٹینشن کو پیوریفائی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کی فیلنگ سے انفلوئنس، کسی کی پریزنس سے انفلوئنس ہو کے اس کے لیے کرنا، یہ بھی غلط بات ہے۔ لیکن بہرحال ہم اپنی انوائرمنٹ سے، ملٹیپل فیکٹر سے ہم انفلوئنس ہوتے ہیں۔ تو ایز لانگ ایز آپ کی ڈومیننٹ فیلنگ اللہ کے لیے ہی ہے، یعنی اللہ کے لیے پرفارم کر رہے ہیں مینلی، لیکن کچھ نہ کچھ آپ انفلوئنس لے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اس طرح کا انفلوئنس آ رہا ہے، آئیڈیلی آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو نلیفائی کریں، اپنے آپ کو پیوریفائی کریں اس چیز سے۔ لیکن اگر 100% نہیں بھی اچیو کر سکیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو آپ سے قبول کر لیں گے، ایز لانگ ایز ڈومیننٹ فیلنگ وہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ آن دا کانٹری، اگر ڈومیننٹ فیلنگ کسی اور کے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں کسی اور کو دکھانے کے لیے، لیکن obviously آپ اللہ کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، مینلی کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو ہاں اب یہ چیز عمل نہیں ہوگا اللہ کے ہاں، یہ شرک اصغر ہے۔
لیکن اگر ایبسولوٹ سینس کے اندر، اگر آپ ایبسولوٹ سینس کے اندر کسی اور کے لیے پرفارم کر رہے ہیں 100%، تو یہ شرک اکبر تک پہنچ جاتی ہے بات. لیکن اگر آپ نہیں، اللہ کے لیے بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی کر رہے ہیں، لیکن مینلی اس کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر یہ عمل ریجیکٹڈ ہوگا. یہ اس کو شرک اصغر کہتے ہیں، یہ اس کو ریاکاری کہتے ہیں. تو آئی ہوپ یہ بات سمجھ آئے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے انٹینشن، جیسے میں نے پہلے بات کی، ون مسٹ ری وزٹ ہز انٹینشن ایز اٹ از دی ایکشن آف دا ہارٹ. دیکھیں کئی دفعہ انسان کوئی عمل اخلاص کے ساتھ سٹارٹ کرتا ہے، لیکن بعد میں اس کی انٹینشن کرپٹ ہو جاتی ہے. کئی دفعہ انسان اللہ کے لیے کام شروع کرتا ہے، لیکن بعد میں اس کو پریز ملنا شروع ہوتی ہے، بعد میں اس کو بینیفٹس ملنا شروع ہوتے ہیں، انسان انفلوئنس ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو دین کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں، اخلاص ہوتا ہے، لیکن ان کو جب پاپولیرٹی ملنا شروع ہوتی ہے، ان کو سیلیبریٹی ٹریٹمنٹ ملنا شروع ہوتا ہے، تو پھر اللہ معاف کرے ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کے اندر ایروگنس آ جاتی ہے، پرائڈ آتی ہے، شو آف آ جاتی ہے، پیپل پیسز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ نیگیٹو انٹینشن کے ساتھ شروع کرتا ہے کام، لیکن بعد میں جا کے اخلاص اللہ عطا کر دیتے ہیں. وہ اپنی محاسبہ کرتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے اپنا، اور اس کے بعد اس کے اندر اخلاص آتا ہے، اور اس سے کیا کرتا ہے، وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ صحیح رستے پہ لگا لیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ دونوں مثالیں ہمیں ملتی ہیں. تو پہلی مثال جو ہے وہ دیکھیں، شیطان پوری کوشش کرے گا کہ اگر آپ نے کوئی نیکی کا عمل کیا ہے تو وہ کسی طریقے سے اس کو ضائع کر دے. یعنی پہلے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے وہ عمل ہو ہی نہ، نیکی کا عمل آپ کے اندر آپ کریں ہی نہ، کسی طریقے سے وہ اوائڈ کرے گا آپ سے، لیزینس کی وجہ سے، یا آپ کو یہ دھوکہ دے گا، یار تم دیکھو ریا کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، بار بار شیطان کی طرف سے. یہ بھی شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے. کوئی بھی نیکی کا عمل، فرض عمل یا کوئی ایسی عبادت جو آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یار کہیں میں ریا میں نہ آ جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ شیطان ہے. ہاں، آپ اپنی انٹینشن کو پیوریفائی کریں، آپ اس کو چھپا کے کریں، آپ اپنی بار بار اپنی انٹینشن کو پیوریفائی کریں، یہ کرنا چاہیے، یہ عمل صحیح ہے. لیکن اس کو چھوڑ دینا، شیطان، یہ شیطان کا کئی دفعہ حربہ ہے. کئی دفعہ شیطان پازیٹیولی آپ کو انفلوئنس کرتا ہے، کئی دفعہ نیگیٹولی انفلوئنس کرتا ہے شیطان، اللہ معاف کرے. تو بہرحال، تو اب کئی دفعہ جو شیطان کی کوشش ہے کہ آپ سے وہ عمل ہی نہ ہو پرفارم، لیکن جب وہ آپ عمل پرفارم کر لیتے ہیں تو اب شیطان کی کوشش ہوتی ہے، وہ چھوڑ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میں اب اس عمل کو کس طریقے سے کرپٹ کر دوں. اور کئی ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے آپ کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، جس میں ریاکاری ہے. عمل کرنے کے بعد ریاکاری جو ہے وہ نہ صرف اس عمل کو برباد کر دیتی ہے، بلکہ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ انسان کا تباہی کا باعث بھی بن جاتی ہے. اور یہ بعد میں آ سکتی ہے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک عمل نیکی اللہ کے لیے کیا، لیکن بعد میں آپ نے کسی سے انفلوئنس، شیطان کے انفلوئنس میں آ کے اس عمل کو پرچار کرنا شروع کر دیا، اس کو شو آف کرنا شروع کر دیا، اور اللہ معاف کرے اس سے آپ کی پوری کنٹامینیٹ ہو گیا آپ کا عمل اور ایکشن، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کی عمل ضائع ہو گیا، بلکہ الٹا تباہ ہو گیا. ایسا ہو سکتا ہے. اچھا، کئی دفعہ اپوزٹ بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا. اپوزٹ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان نے بری نیت کے ساتھ شروع کیا، لیکن اللہ اخلاص عطا کر دیتے ہیں. جیسے اس کی مثال ہمیں حدیث میں ملتی ہے. صحابی کہتے ہیں، سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاص طور پہ جب فتح مکہ کا موقع ہوا، آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بہت زیادہ مال ادا کرنا شروع کر دیا. آپ کو پتا ہے، تالیف قلب کے لیے، یعنی لوگوں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے آپ مال اس پہ خرچ کر سکتے ہیں. One of the expenditures of zakat is to actually spend money on those people who are closer to Islam and they're just about to enter the Islam. تو آپ ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یار یہ ایک بندہ مسلمان ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ اپنی اصلاح کر لے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو انعام، پیسے دینا شروع کیے، گفٹ دینا شروع کیے. اب وہ لوگ انفلوئنس ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے جا کے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، جی آؤ مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ کو مال ملتا ہے، اگر آپ مسلمان ہو گے تو آپ کو پیسے ملیں گے. جیسے آج کل اللہ معاف کرے، بھئی آپ یہ کام کر لو تو آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی، گرین کارڈ مل جائے گا، تو آپ بینیفٹ کے لیے، ورلڈلی بینیفٹ کے لیے. تو کئی لوگوں نے، سیدنا انس کہتے ہیں، شروع میں اس لیے اسلام قبول کیا کہ جی ہمیں پیسے مل رہے ہیں، گفٹس مل رہے ہیں، ہمیں تو بڑا کچھ فائدہ ہو رہا ہے اسلام لانے کا. لیکن جیسے ہی وہ مسلمان ہوتے تو آہستہ آہستہ جب مسلمان ہوئے، پھر وہ جب شہادہ کلمہ پڑھنا، پھر نمازیں پڑھنا، پھر زکوٰۃ دینا شروع کرتے، پھر اس کے بعد جب ان کو کانسٹنٹلی جمعے کے اندر ان کو ریمائنڈرز دیے جاتے، تو آہستہ آہستہ ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے یار ہم نے تو غلط نیت کے ساتھ قبول کیا تھا. ان کے اندر اخلاص آنا شروع ہو گیا. تو باقاعدہ یہ حدیث میں اس بات کا ذکر ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آئی ہوپ کہ میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو سنسیرٹی کی بات سمجھا دی ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ خاص طور پہ جب ہم اس جرنی کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا سنسیرٹی جو ہے نا، یہ آپ کا وائے ہے، یہ آپ کا وہ اخلاص ہے، دیٹ ول ہیلپ یو، دیٹ ول کنٹینیو گوئنگ. آپ دیکھیں ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جو کورس جوائن کرتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دے گیو اپ.
رستے میں گیو اپ کر جاتے ہیں. کئی دفعہ کچھ لوگوں کی جینوئن ریزنز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ گیو اپ جلدی کر جاتے ہیں. سو وہ کیوں گیو اپ کرتے ہیں؟ آبویسلی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیکاز ان کا جو وائی ہے وہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا. وائی آر دے ڈوئنگ دیٹ؟ سم ہاؤ دے لوز دیٹ انرجی. تو وہ جو انرجی ہے وہ آپ کو سنسیرٹی اور اخلاص دیتی ہے. آپ کانسٹنٹلی اپنے آپ سے پوچھیں، اچھا یار میں عمل کیوں کر رہا ہوں؟ جب آپ کیوں کہتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے. یہ اخلاص آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، انکریج کرتا ہے، اور آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ جو مشکل مراحل ہیں، جو ڈیفیکلٹ فیزز ہیں، جہاں پہ آپ کو برداشت کرنا ہے. مجھے اندازہ ہے 4 گھنٹے روزانہ پڑھنا، پھر اسائنمنٹس کرنا، پھر کوئزز کرنا. آپ میں سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ ورکنگ پروفیشنلز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں آلریڈی. سو بہت مشکل کام ہے. اٹس ناٹ ایزی تھنگ، اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. میں نے اپنی پوری زندگی، مجھے یاد ہے میں نے کیا ہوا، میں نے تو ان پرسن جا کے پڑھا تھا. میں نے بچپن، میں نے جب شروع میں سٹارٹ کیا تھا تو میں صبح کے ٹائم مدرسے پڑھتا تھا، اور شام کے وقت جا کے میں اپنے کالج کے اندر پڑھائی کرتا تھا. تو میں رات کو 9-10 بجے فری ہوتا تھا. آئی ہیو ڈن دیٹ. آئی انڈرسٹینڈ ہاؤ ڈیفیکلٹ دیٹ از، دو چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا. لیکن مجھے تو ڈنڈا تھا. مجھے میرا کوئی اخلاص اخلوص کوئی نہیں تھا، مجھے تو گھر سے ڈنڈا تھا. میرے اما ابا نے زبردستی مجھے کروایا تو میں نے الحمدللہ کر لیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. لیکن آپ لوگوں کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے. تو یہ کیا چیز ہے آپ کو موٹیویٹ کرے گی؟ وہ اخلاص، وہ نیکی. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیز. تو آئی ہوپ کہ بات آپ کو سمجھ آئی. جی ماریا کچھ سوال کرنا چاہ رہی ہیں. جی ماریا. جی شیخ، میرا ایک کویشچن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایکشن پرفارم کرتا ہے، اب ہاں جی. اس کی نیت سولی فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، فار ایگزامپل نماز کی اسٹرکٹلی پابندی کرنا، یا جیسے آپ نے کہا دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس طرح کی چیزیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا، اور اس کے اوپر اسے اپریسیشن ملتی ہے فیملی سے یا اس کے فرینڈس میں، اس کے سوشل سرکل میں، اس کو ایز اے گڈ ایگزامپل ریکگنائز کیا جاتا ہے، اینڈ دیٹ پرسن فیلز گڈ اباؤٹ اٹ کہ اچھا مجھے جس چیز سے ریکگنیشن مل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے. سو ایک کائنڈ آف اکمپلشڈ فیلنگ آپ کے اندر آ جاتی ہے. تو کیا اس چیز پر خوش ہونا کہ آپ کو جس چیز کے لیے سراہا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے، کیا یہ بھی آپ کی انٹینشن کو، سنسیریٹی کو امپیکٹ کرتا ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سوری میں آپ کا نا میں صحیح طرح سن نہیں سکا سوال. ذرا پلیز آپ ریپیٹ کر دیں گے؟ ایم ریلی سوری، آئی گاٹ ڈسٹریکٹڈ. جی جی. جی جی شیخ، نو پرابلم. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر کوئی انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہی مقصود ہے. فار ایگزامپل وہ نماز کی بہت اسٹرکٹلی پابندی کر رہا ہے یا دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتا ہے، اور ٹھیک ہے. اس شخص کو ان سب چیزوں کی وجہ سے اپنی فیملی سے اپریسیشن مل رہی ہے یا سوشل سرکل میں، فرینڈس میں اس کو ایز اے گڈ ایگزامپل ریکگنائز کیا جاتا ہے، اینڈ دیٹ پرسن اسٹارٹس فیلنگ گڈ اباؤٹ اٹ کہ اچھا مجھے اس چیز کے لیے ریکگنیشن مل رہی ہے کہ آئی ایم مور کنیکٹڈ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس طرح کی خوشی، اس اپریسیشن پہ ملنا، اینڈ یو آر فیلنگ گڈ اباؤٹ اٹ، کیا یہ بھی کسی طرح سے آپ کی سنسیریٹی کو، آپ کے ریوارڈ کو امپیکٹ کر سکتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ہم سب جو ہیں دے آل ڈیزائر اینڈ دے وانٹ ٹو بی اپریشیٹڈ. یہ ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. اصل میں آپ نے اس فیلنگ سے لڑنا ہے کہ یار ایون دو آئی لائک اٹ، آئی ڈیزائر اٹ، آئی وانٹ ٹو ہیو اٹ، بٹ آئی وونٹ آسک فار اٹ. ٹھیک ہے نا، میں اس کے لیے خود میں پیچھا نہیں کروں گی یا کروں گا. میں کبھی اس کے لیے پوچھوں گا نہیں، میں کبھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھوں گا، ایسی کوئی توقع نہیں رکھوں گا. ہاں اگر بندہ کوئی اور آپ کو اپریشیٹ کر دیتا ہے، آپ کو کوئی بندہ اپریشیٹ کر دیتا ہے اور تو ویل اینڈ گڈ، لیکن وہ اپریسیشن کہیں آپ کے سر پہ نہ چڑھ جائے. بس آپ نے اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے. تو باقاعدہ ہماری دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کی تعریف کرے کسی نیکی کے عمل میں، آپ کی تعریف کرے، تو آپ نے یہ نہیں کہ آپ اسے کہیں یار نہ تعریف کرو. ویسے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں احتیاط، یا پلیز آپ تعریف نہ کریں، یہ اچھی بات ہے آپ کریں تاکہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کم ہو. اور بڑے بڑے علماء یہ کیا کرتے تھے، جب بھی ان کی کوئی تعریف کرتا تھا وہ روک دیتا سختی سے. بلکہ ایک میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ویڈیو بھی شیئر کروں گا، ایک بہت زبردست ایمان بوسٹنگ ویڈیو تھی جس میں بڑے بڑے علماء، جس میں شیخ ابن تیمین، شیخ بن باز وغیرہ، ان کا حالانکہ لوگ تعارف کرواتے تھے کہ جی یہ شیخ، تعارف بھی کروانا شروع کرتا ہے، یار بس کر دو پلیز چھوڑ دو. کیونکہ وہ تعارف میں کیا تھی، ان کی اچیومنٹس اور اکمپلشمنٹس تھیں، اور ظاہر ہے ان کو وہ اس بارے میں بہت زیادہ حساس تھے، سینسیٹیو تھے کہ جی ہماری کوئی تعریف کیا جائے. تو اب اگر کوئی بندہ تعریف کر رہا ہے تو اس میں بس یہ ہونا چاہیے کہ تعریف ہو رہی ہے تو بس جسٹ میک شور کہ اس تعریف کے نتیجے میں آپ کہیں جو ہے نا آپ کے اندر ریا نہ آ جائے. اگر ریا نہیں آتی اور آپ کے اندر ایک ہیوملٹی آتی ہے
تو اس میں کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے، انسان کر سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک دعا بھی سکھاتا ہوں، مجھے نا ابھی وہ دعا ذہن سے نکل گئی ہے، وہ اگر آپ میں سے کسی کو آتی ہے تو ذرا بتائیں، ہے دعا کسی کو کہ اگر کوئی بندہ آپ کی تعریف کرے تو آپ کو آگے سے کیا کرنا چاہیے؟ سر اس کا ترجمہ ہے کہ ہاں جو جی میری تعریف کر رہا ہے یا اللہ جو اگر میں ایسا ہوں تو اللہ تعالیٰ تو ذرا نا مجھے بھی بھول گیا سر، ایک منٹ، کیونکہ وہ گڈ منڈ ہو گیا تو اس میں سر۔ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک منٹ میں آپ کو نکال کے بتاتا ہوں دعا، وہ مجھے ہمیشہ بھول جاتی ہے، لیکن وہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے، ایک منٹ۔ دیکھیں ہیوملٹی کے لیے شاید یہ بھی ایک دعا ہے نا، انی اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا۔ ایک منٹ، اس میں اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اگر جیسا یہ مجھے سمجھ رہی ہے نا تو میں ایسا ہاں ہوں تو جی اللہ تعالیٰ مجھے اس میں زیادہ کر جی دے، جی اور اگر میں ایسا نہیں ہوں جی، یہ دعا آگے، تو جی جی مجھے بالکل، صبر کر دے۔ اللهم اجعل لي خيرا مما يظنون. اللہم جی نہیں جی نہیں، یہی ہے، جو یہی ہے دعا سر۔ ہے وہ، جی مجھے بھی ذرا بولنے دیجیے گا، میں بتا دوں آپ کو ٹھیک ہے آپ لوگ ماشاء اللہ، تو ہے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون، ٹھیک ہے؟ اللہم اے اللہ لا تؤاخذنی بما یقولون، میرا مؤاخذہ اس بات پہ نہ کرنا جو یہ باتیں کر رہے ہیں، یعنی جو مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں، جو میری تعریفیں کر رہے ہیں، اللہ مجھے کہیں اس پہ پکڑ نہ لینا، کیونکہ ایکچولی میں ایک بندے اپنی ہیوملٹی ایکسپریس کر رہا ہے کہ اللہ تجھے پتا ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پتا ہے تجھے پتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اوور اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ریالٹی کے اندر میں ایسا نہیں ہوں، تو اللہ تو مجھے اس پر مواخذہ نہ کرنا، وغفر لی ما لا یعلمون، اور اللہ جس چیزوں کا ان کو نہیں پتا، جو میری ویکنیسز ہیں، جو کمزوریاں ہیں، اللہ ان کے بارے میں مجھے معاف کر دے، وجعلنی خیر مما یظنون، اور اس میں ایک پازیٹیوٹی، اب دیکھیں نا یہ ایک نیگیٹو ہے کہ ایک بندہ کہ اللہ تعالیٰ جو یہ ایکسیوم کر رہے ہیں مجھے اس پہ پکڑی نہ، میں ان سے برا ہوں، یہاں تک نہیں، ہمارا دین جو ہے وہ ایسی ہیوملٹی بھی نہیں دکھا ایکسپریس کرنے کو کہتا کہ جس ہیوملٹی کے اندر کوئی انسان کے اندر بالکل انسان ڈیموٹیویٹ ہو کے رہ جائے، نہیں، بلکہ ساتھ کہا وجعلنی خیر مما یظنون، اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے جو یہ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ بار کچھ سلف سے یہ حدیث روایت جو ہے منقول ہے، غالباً یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جب ان کو تعریف کی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے سے پڑھا کرتے تھے جب بھی ان کی تعریف کی جاتی، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی نکال دیتا ہوں، ایک منٹ دیجیے گا۔ سر آپ کی بات سے ایک پوائنٹ آ رہا ہے دین میں، اگر انسان کے دین میں یہ بات آتی ہے نا کہ کسی کی تعریف پہ پھولانا سمانے والے جذبات آتی ہیں نا، تو پھر میرے خیال میں وہ غلط ہے۔ جی اگر انسان کے دین میں یہ آتا ہے کہ میرے اندر یہ گناہ ہیں تو لوگ اس سے نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں، تو پھر انسان کے اندر یہ نہیں آتا کہ میری یہ تعریف ہو رہی ہے اور میں جی ایسا ہوں اور ویسا ہوں، جی عبداللہ، ہے نا ویسے ایسا۔ جی عبداللہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سبھی ایک عبداللہ حدیث یار کی آپ کی آواز بہت کم ہے یار، آپ کی آواز مجھے تو ایٹ لیسٹ نہیں آ رہی، باقیوں کی کلیئر آ رہی ہے جی بالکل، اب آئیے، آپ کی آواز مجھے بالکل جی کلیئر اب نہیں آ آ رہی رہی، بہت بلرڈ ہے، بہت۔ ہے، اب آئیے استاد جی۔ آواز آ رہی ہے لیکن کلیئر نہیں ہے، جانی کم ہے کافی۔ آپ ایسا کریں، آپ چیٹ میں لکھ لیں اپنا سوال جو ہے، ٹھیک ہے نا، میں تب تک رسپونڈ کرتا ہوں۔ جی مہرور آپ بتائیے۔ سر یہ دعا کائنڈلی آپ گروپ میں شیئر کر دیں گے او آفٹر یس، کلاس؟ شور، میں آپ کو ابھی تھینک یو بلکہ شیئر کر دیتا ہوں، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، ٹھیک ہے جی، یہ حسن المسلم کے اندر یہ دعا موجود ہے جی، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جی حدیث ہے عن عدی بن ارطا، ٹھیک ہے نا، یہ صحیح نہیں، یہ عدی بن ارطا، ارطاد صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ متابعی ہیں غالباً، کہتے ہیں کان الرجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا زکیا، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کی کوئی تعریف کی جاتی یا پھر ان کی پاکیزگی بیان کی جاتی، ان کی کیریکٹر کی اچھے ہونے کی بات کی جاتی، تو کہتے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ جو یہ کہتے ہیں میرے بارے میں اس پہ میرا مواخذہ نہ کرنا، واغفر لی ما لا یعلمون، اور مجھے معاف کر لینا جس کے بارے میں ان کا علم نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے
کہ وجعلنی خیرا مما یظنون، یہ بھی ایک روایت میں کچھ الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں آپ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں. یہ صحیح حسن المسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور حسن المسلم جو ہے اس میں تو یہ ہے، میں آپ کو اس کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اینی ویز جی، ایک منٹ دیجیے گا، میں ساتھ ساتھ یہ والا کام کر لوں، بعد میں مجھ سے پھر یہ بھول جانا میرے کام. چلے جی. اچھا جی، آگے ہم پڑھتے ہیں، آگے ہم بات کرتے ہیں جو دوسرا عمل ہے وہ. اچھا جی، یہ تو وہ آ گیا، ایک منٹ. ٹھیک ہے. دوسری جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے جی، کہ the act of worship is only valid if it is performed according to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Anything beyond what is considered anything beyond. ایک منٹ. An act of worship is only valid if it is performed according to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Anything beyond that is considered to be bid'ah, innovation which is rejected. ٹھیک ہے نا. Obviously it has serious ramifications in Islam, such as necessitating that the Prophet sallallahu alaihi wasallam betrayed the prophethood by concealing something of the benefit that benefited. دیکھیں جب کوئی چیز ہم عمل ایسا کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کوئی ہم ایسا عمل کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں اچھا عمل ہے اور اس میں ہمیں ریوارڈ ملے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کیا، نہ بتایا، تو اس کے پیچھے دو پاسبلٹیز ہیں، دو ازمپشنز ہیں. پہلی ازمپشن نیگیٹو ہے، دونوں بلکہ نیگیٹو ہیں. پہلی ازمپشن یہ ہو سکتی ہے جو ورسٹ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نیکی کا، اچھے عمل کا پتہ تھا لیکن آپ نے ہمیں جان بوجھ کے نہیں بتایا، اللہ معاف کرے. یہ بہت بڑی نیگیٹو بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اچھا عمل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی نہیں فرمائی. یہ امپاسبل ہے. دوسری اسمپشن جو ہے وہ ذرا کم ہے لیکن وہ بھی نیگیٹو ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں تھا. یہی دو اسمپشن ہو سکتی ہیں نا. کوئی بھی نیکی کا عمل، کوئی ایسا عمل جس کو میں سمجھ رہا ہوں نیکی کا عمل ہے لیکن اللہ کے رسول نے مجھے بتایا نہیں ہے، تو دو ہی پاسبلٹیز ہوتی، یا تو آپ نے جان کے نہیں بتایا یا آپ کو پتا نہیں تھا، اور یہ باتیں نیگیٹو ہیں. اسی لیے امام مالک کہا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ. اللہ معاف کرے کہ وہ بندہ جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا اور اس کو اس نے اچھا بھی سمجھا، تو اس نے یہ دعویٰ کیا یا گمان کیا کہ اللہ کے رسول نے اپنی رسالت کے ساتھ خیانت کی. کیا خیانت کی؟ کہ جی اللہ کے رسول نے بتایا ہی نہیں، ہمیں جان بوجھ کے نہیں بتایا. اللہ معاف کرے. Bid'ah comprises of the action is related to the ibadat or the innovation is made in religious matter. Reward is intended by its practice. It resembles something. تو عبادت کی ڈیفینیشن کے اندر تین چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام کے اندر ذکر کی. پہلی کیا ہے کہ جو عبادت ہے اس کا تعلق یعنی بدعت کا تعلق عبادت کے ساتھ ہو. دنیاوی معاملے کے اندر obviously انوویشن اچھی ہے، جیسے گاڑی یا اے سیز، یہ obviously اچھی بات ہے، لیکن عبادت کے اندر انوویشن بری ہے. ٹھیک ہے نا. تو لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں، حالانکہ عبادت کے اندر ورشپ پرابلمٹک ہے. دوسری، ریوارڈ از انٹینڈیڈ بائی اٹس پریکٹس. کوئی بندہ ریوارڈ انٹینڈ کرتا ہے، گاڑی بنانے سے کسی کو ریوارڈ کوئی انٹینشن نہیں ہوتی، میں گاڑی بنا رہا ہوں اللہ مجھے اس کا ریوارڈ دے گا. تیسری، اٹ ریزمبلز سم تھنگ دیٹ از آلریڈی ایگزسٹ ان ریلیجن. یہ تین انڈیکیشنز، یہ کیریکٹرسٹکس ہیں کسی عمل